بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بستری سے متعلق 5 سوال اور ان کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ ہم بستری کے متعلق یہ 5 سوال اور ان کے جواب ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو معلوم ہونا بے پناہ ضروری ہے۔ ہم بستری کے متعلق 5 سوال اور ان کی تفصیل کے ساتھ دیے گئے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ جواب کی تفصیل میں کوئی چیز مس نہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم ان 5 سوالات کو جان لیتے ہیں، پھر ان کے جوابات کی تفصیل شیئر کی جائے گی۔ محرم میں ہم بستری سے متعلق سب سے پہلا سوال کہ محرم میں ہم بستری کے بعد نیند کیوں آتی ہے؟ ہم بستری کے بعد نیند کا غالب ہو جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ محرم میں ہم بستری سے متعلق دوسرا سوال کہ ہم بستری محرم میں کرنا کیسا ہے؟ محرم میں ہم بستری سے متعلق تیسرا سوال، کیا محرم میں ہم بستری جائز ہے؟ محرم میں ہم بستری سے متعلق چوتھا سوال کہ کیا محرم میں ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ محرم میں ہم بستری سے متعلق 5واں سوال کہ کیا محرم میں ہم بستری کرنے سے بچہ نامرد پیدا ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت اور برکت والا مہینہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے پوری تفصیل سے بتائیں گے اور محرم کے علاوہ کن مواقع پر ہم بستری کرنا ناجائز ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ محترم ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کرنا انسان کی بشری ضرورت ہے اور نکاح اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا حکم ہے جس میں عورت اور مرد کا آپس میں ملنا، ہم بستری کرنا جائز ہو جاتا ہے، جبکہ بغیر نکاح کے مرد اور عورت کے آپس میں ملنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ مرد اور عورت کے ملنے میں پورا سال کوئی پابندی نہیں، چاہے وہ اپنی بیوی سے دن میں ہم بستری کرے یا رات میں، اس کے لیے جائز ہے۔ البتہ موقع یا حالات ایسے ہیں کہ جن میں مردوں کو بیوی سے ہم بستری کرنے سے ملنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان مواقعوں کے علاوہ مرد سال کے جس مہینے میں اور جس دن چاہیں اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے مواقع یا حالات ہیں جن میں مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا؟ کن موقعوں پر میاں بیوی سے ہم بستری کرنا ناجائز ہے؟ وہ حالات یا مواقع جن میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا شرعاً ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ ان سب میں پہلا موقع ہے روزے کی حالت۔ رمضان کے روزوں کو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں پر فرض فرمایا اور پھر اس مہینے کی پابندیوں میں یہ فرما دیا کہ کھانے پینے کے ساتھ مردوں کے لیے یہ بھی حرام ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے اپنی شہوت پوری کرے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے روزے کی حالت میں ہم بستری ممنوع نہیں تھی، پھر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اس بات سے منع فرما دیا اور اس کے بعد روزے کی حالت میں ہم بستری سے منع فرما دیا گیا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ہم بستری صرف روزے کی حالت میں منع ہے۔ افطار کے بعد مرد چاہے تو اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں ارشاد ہے کہ روزے کی راتوں کو اپنی بیوی سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم بستری کو حرام نہیں کیا گیا، صرف روزے کی حالت میں اسے ناجائز کہا گیا ہے۔ دوسری جو حالت ہے وہ احرام کی حالت ہے، جب حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیا جائے، تب طواف زیارت کرنے سے پہلے مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس موقع پر مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی سے ہم بستری کرے، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ حج کے مہینہ مقرر ہے، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیویوں سے مل ملاپ کرنے، گناہ کرنے، لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔
تیسری حالت اور موقع جس میں مرد کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا ناجائز ہے وہ حیض اور نفاس کے دن ہے۔ حیض کے مہینے میں عورتوں کے خاص جنہیں ماہواری کے دن کہا جاتا ہے، اور نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اور جو تقریباً 40 دن کا عرصہ ہوتا ہے، ان دنوں میں بھی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی سے ہم بستری کرے، اور اس کی ممانعت بھی قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اس لیے اس حالات میں بھی مرد کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ اعتکاف کی حالت میں بھی ایسی حالت اور ایسا موقع ہے جس میں مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اعتکاف کے دنوں میں اپنے آپ کو طیب کر لیتا ہے، اور ان دنوں میں اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی عورت سے ہم بستری کرے۔ ان حالات کے علاوہ باقی تمام دنوں اور تمام حالات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ محرم الحرام کے مہینے یا 9ویں اور 10ویں محرم کو ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں، اس بات یا اس عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس میں محرم میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے اس لیے ہم بستری جائز نہیں، تو یہ بات جان لے کہ قرآن میں چاروں مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ محرم کے ساتھ باقی 3 مہینے بھی تو حرمت والے ہیں، تو پھر ان مہینوں میں کیوں ہم بستری جائز ہے؟ محرم میں ہی ایسے ناجائز یا حرام کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ بات توہمات میں شامل ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر محرم کے مقدس مہینے میں ہم بستری کی جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات بالکل بھی غلط ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے ایک نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن محرم میں ایسا کرنا ناجائز عمل ہے، تو یہ جواز بھی غلط ہے۔ محرم الحرام میں نکاح اور شادی کے متعلق ایسا رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت اور اسلام اس بات کی شدید نفی کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محرم کے مہینے میں ہوا تھا، بلکہ عاشوراء کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا، تو اس کے بعد اس مہینے یا ان دنوں میں نکاح کرنے کی کوئی اور وجہ باقی نہیں رہتی۔ نکاح کا عمل چاہے کسی بھی مہینے میں ہو، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے، اور مباح کا کام کرنا ناجائز ہونا کسی واضح ممانعت سے ہوتا ہے۔ اس مہینے میں یا اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی شریعت کی طرف سے نکاح کی کوئی ممانعت نہیں ملتی، اس لیے محرم کے مہینے میں نکاح کرنا جائز ہے، اس کو ناجائز یا حرام کہنا درست نہیں۔ محترم ناظرین، آخری سوال اور اس کا آخری جواب کہ ہم بستری کے بعد نیند کیوں آتی ہے؟ ہم بستری کے بعد نیند کا غالب ہو جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ اللہ پاک نے انسان کے جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک پٹھوں رگوں کا جال بچھا دیا ہے، اور ان تمام کا تعلق انسان کے اعلیٰ تناسل سے جوڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے آپ غور کریں گے، ذرا سی کوئی جوش پیدا کرنے والی بات سننے، دیکھنے یا سوچنے سے دماغ میں حرکت پیدا ہوئی اور اعلیٰ تناسل میں اسی لمحہ انتشار ہو جاتا ہے۔ اگر انسان درست ہو تو اس کا اعلیٰ تناسل جب تک منتشر رہے گا جب تک یا تو منی باہر نہ نکل جائے یا پھر دماغ سے خیالات ختم نہ ہو جائیں، اور جب منی نکل جاتی ہے تو ایک قسم کا سکون سا پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ منی کے نکلتے ہی پٹھے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جوش ٹھنڈا ہو کر اعلیٰ تناسل کی سختی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک قسم کی تھکن ہو کر نیند آنے لگتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ منی کا نکلنا نیند لاتا ہے۔ کمنٹ میں اللہ پاک کا ایک نام لازمی لکھیں۔